بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کل چاروں طرف نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عالی میں جو گستاخی کی گئی ہے اس کو لے کر چرچا عام ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ مسلمانوں کو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ ایک ایسا بنیادی کام ہے جس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی اور ہم اس پر کچھ کرتے نہیں ہیں، بس دشمنوں سے یہ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ ہم نے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھا کیوں نہیں؟ کیا ہم اس کے مجرم نہیں ہیں؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اتنی عظیم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے اتنے عظیم ہیں کہ وہ سونے کے پانی سے لکھے جائیں پھر بھی حق ادا نہ ہو، لیکن ہم نے کیوں چھپا کر رکھے؟ ہم نے کیوں دنیا تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو نہیں بھیجا؟ ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کو فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور دوسری چیزوں پر بے حیائی کی چیزیں نشر کرتے ہیں۔ ان کو کس نے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نشر کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ علیہ السلام کی حیات مبارک سے جڑی ہوئی ایسی باتیں جو کہیں اور ملتی ہی نہیں ہیں، ان باتوں کو یہ شیئر کرتے ہیں۔ لوگ جانتے تو صحیح، دنیا اس کو جانتی تو صحیح کہ کتنے عظیم ہیں حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لوگوں نے بے حیائی کی چیزوں کو نشر کرنا شروع کیا اور ان حق باتوں کو اور ان عظیم باتوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش ہی نہیں کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی عظیم ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تشریف رکھتی ہیں، چاند نکلا ہوا ہے اپنے شباب کے ساتھ، چاند نکلا ہوا ہے اپنی شان و شوکت، اپنی حسن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، اور ساری دنیا کو خوبصورت بنائے ہوئے ہے، ساری دنیا کو، ساری زمین کو منور کیے ہوئے ہے چاند اپنی خوبصورتیوں کے ساتھ۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ افروز ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتی ہوں اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک کو دیکھتی ہوں، میری نگاہ کبھی چاند پر پڑتی ہے اور کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند جیسے چہرہ مبارک پر پڑتی ہے۔ میں اس کشمکش میں کھو گئی، اللہ چاند زیادہ خوبصورت یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زیادہ خوبصورت؟ بار بار چاند کو دیکھتی ہیں، نبی علیہ السلام کو دیکھتی ہیں، چاند کو دیکھتی ہیں، نبی علیہ السلام کو دیکھتی ہیں، کہتی ہیں اللہ تعالی کی قسم جب میں نے دونوں میں موازنہ کیا، دونوں میں مقابلہ کیا کہ کون سا زیادہ خوبصورت ہے، تو پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زیادہ خوبصورت تھا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جو دن اور رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہتی تھیں۔ ایسے خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کیسے ان سے منہ موڑ سکتے ہیں؟ ایسے خوبصورت پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات سے ہم کیسے منہ موڑ سکتے ہیں؟ اور تعلیم سنیے، تعلیم سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا جس کو نہیں معلوم کہ یہ کیا جگہ ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے مقدس لوگ ہیں، اس کو نہیں معلوم۔ وہ آیا اور مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ مسلمان تو نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں تھا جس نے پیشاب کرنا شروع کیا مسجد کے اندر۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، وہ دوڑے اس کو روکنے کے لیے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو روک دیا۔ نہیں، مطلب یہ تھا کہ اس کو پیشاب پہلے مکمل کرنے دو، اس کو پیشاب کرنے دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا، اس جگہ پر تھوڑا سا پانی بہا کر اس جگہ کو صاف کر لیا گیا،
اور اس کو بڑی خوبصورت طریقے سے بتا دیا گیا کہ یہ مسجد ہے اور مسجد میں عبادت کرتے ہیں اور یہاں پیشاب نہیں کرتے۔ کون شخص تھا وہ؟ مسلمان نہیں تھا، وہ ایک غیر مسلم شخص تھا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ مسجد ہے اور یہاں پیشاب نہیں کرتے ہیں۔ غیر مسلم کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خوبصورت عادت، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غیر مسلم کے ساتھ ایسا عمل۔ ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک مہمان آیا، وہ مسلمان نہیں تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہاں اس کی ضیافت ہوئی۔ وہ واقعہ تھوڑا طویل ہے، میں نے پورے واقعے میں نہیں جانا ہے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں اس شخص کی ضیافت ہوئی، اس نے ذرا ٹھیک سے کھایا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اس کو بستر دیا گیا، جو بھی اس وقت کے اعتبار سے تھا، رات کو اس شخص کا پیٹ خراب ہوا، اور ایسا خراب ہوا کہ وہ بستر کو خراب کر بیٹھا، پاخانہ اس کا بستر میں نکل گیا۔ صبح کو اس نے دیکھا کہ یہ صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے فدا ہیں، تو مجھے مار دیں گے۔ پتہ نہیں کیوں اس کو یہ خوف لگا، کہیں یہ تو مجھ سے بہت زیادہ لڑیں گے، جھگڑیں گے، کہیں گے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بستر کو تو نے خراب کر دیا۔ تو وہ ان سے بچا کر وہ نکل کر بھاگ گیا۔ لیکن ایک بڑی قیمتی تلوار جو اس کے نزدیک بڑی قیمتی تھی، اس کو بھول گیا۔ عرب تو جان دیتے تھے تلوار کے اوپر، تلوار تو ان کے لیے جسم کے حصے کے جیسی تھی، لباس کے جیسی تھی۔ اب وہ بڑی کشمکش میں رہا کہ ایک طرف تو یہ کہ میں وہاں یہ والا کام کر کے آیا ہوں، لوٹ نہیں سکتا، دوسری طرف یہ ہے کہ میں اپنی تلوار چھوڑ کر آیا ہوں، تلوار بھی نہیں چھوڑ سکتا، تلوار بھی لانی ہے۔ بڑی سوچ و بچار کے بعد وہ شخص اس نتیجے پر پہنچا کہ میں بہرحال تلوار لینے پہنچ جاؤں۔ جب وہ تلوار لینے پہنچا تو اس نے عجیب منظر دیکھا کہ اس شخص کے ذریعے سے خراب کیا گیا وہ بستر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے دھو رہے ہیں۔ کس کا بستر دھو رہے ہیں؟ اس مہمان کا بستر دھو رہے ہیں جو مسلمان نہیں تھا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سیرت ہے، یہ خوبصورت زندگی ہے۔ صحابہ کہتے تھے حضرت ہم دھوئیں گے، کہ نہیں میرا مہمان تھا، میں دھوؤں گا۔ اس شخص نے دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا پاخانہ دھو رہے ہیں۔ اتنا بڑا آدمی، اتنی بڑی شخصیت، سارے لوگ نوکروں کی طرح جن کے آگے پیچھے لگے رہتے ہیں، غلاموں کی طرح جن کے آگے پیچھے لگے رہتے ہیں، ایک اشارے پر جان دینے کے لیے سارے لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ شخص اپنے ہاتھوں سے میرا بستر، وہ جس کو میں پاخانہ جس میں کر کے گیا تھا، اس کو اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں۔ اس کے دل پر ایسی چوٹ لگی۔ اچھا پھر جب وہ وہاں پہنچا تو نبی علیہ السلام یا صحابہ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ بھائی آپ کی وہ تلوار بھول گئے تھے، وہ تلوار آپ کی وہاں رکھی ہے، تلوار بھی دے دی۔ یہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں کیا کہ تم نے یہ کیا کیا، ہم نے تو تمہاری ضیافت کی، تمہیں مہمان بنایا، تم نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا، کچھ بھی نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ الٹا یہ کہ ارے آپ آ گئے، بھائی آپ اپنی تلوار بھول گئے تھے، آپ کی تلوار وہاں رکھی ہے، اس کو لے جائیے۔ وہ شخص فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔ حضرت آپ کے اخلاق تو بڑے عظیم ہیں، آپ کے اخلاق تو بڑے عظیم ہیں۔ میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو ساری دنیا تک پہنچائیے۔ ساری دنیا تک پہنچانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیے۔ جیسے آج بے حیائی کے دور میں بے حیائی کو ایک دوسرے سے بڑھ کر پھیلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ایسے ہی آپ ہی عزم کر لیجئے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ایک دوسرے سے بڑھ کر آگے پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں فیس بک پر جس طرف بھی کھولتے ہیں اسی طرف مکہ اور مدینہ اور سیرت الرسول، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی سے جڑی ہوئی باتیں، تقریریں اور جو بھی مظاہرے اور سب وہی چھایا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ سال کے سال رہنا چاہیے۔ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ حسین ہیں، چاند سے زیادہ قیمتی ہیں، تو ان کی باتوں کو چھپا کر کیوں بیٹھے ہیں مسلمان؟ ان کی ان خوبصورت باتوں کو کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ ساری دنیا کو بتائیے۔ آئیے ہم ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آج سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ساری دنیا کے سامنے رکھیں گے، میری اس کلپ کو بھی سب لوگوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔